صفحہ نمبر 54 ہے، آیت نمبر 2 مکمل ہوئی تھی، 3 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے مسائل کو بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے یا ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ، اور وہ رزق دیتا ہے اس کو من حیث، جہاں سے لا یحتسب، وہ گمان نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو رزق کے آنے کا گمان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 وعدے فرمائے اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور ڈرتا کیسے ہے؟ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو ایسے جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسے اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ 2 وعدے فرما لیے۔ ایک وعدہ کیا فرمایا کہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، یعنی وہ پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے رزق کا وعدہ فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچاتے ہیں، اس کو رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق مل سکتا ہے۔ اس سے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ، اور وہ شخص جو بھروسہ رکھے گا علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، فہو، پس وہ یعنی وہ اللہ، حسبہ، کافی ہے اس کو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہیں، کیونکہ ساری قدرتیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور جس بندے کا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بالغ، پہنچنے والا ہے یا پورا کرنے والا ہے، امری، اپنے معاملے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتے ہیں اس کو کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد جعل اللہ، قد تحقیق، جعل مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، لکل شیء ہر چیز کے لیے، قدراً ایک اندازہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا ہے، ایک اندازہ مقرر کیا ہے، زندگی اور موت کا، صحت اور بیماری کا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اندازے اور مقدار کے برابر عطا کرتے ہیں۔
اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی طلاق کے بعد عورت جو عدت گزارتی ہے اس کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں، چونکہ اس صورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الطلاق۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ طلاق جو ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، جائز چیزوں میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔ حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ میاں بیوی کا معاملہ اس قدر نہ الجھے کہ طلاق کی نوبت آئے، لیکن اگر بدمزگی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ صلح کی کوئی صورت باقی نہیں رہ رہی تو پھر طلاق دینے کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اب اگر طلاق مرد اپنی عورت کو دے دیتا ہے تو کل ہم نے اس کا طریقہ بھی پڑھا تھا کہ طلاق سنت اور مستحب طریقہ اس کا کیا ہے کہ طہر کے اندر دی جائے، یعنی عورت جن دنوں میں پاکی کی حالت میں ہو ان دنوں میں اس کو طلاق دی جائے۔ اگر حیض کی حالت میں اس کو طلاق دے دی ہے، دینی تو نہیں چاہیے تھی ان دنوں میں، لیکن اگر حیض کی حالت میں بھی دے دی ہے تو طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اگر ایک مجلس میں بیٹھ کے دے دی ہے 3 مرتبہ تو پھر بھی طلاق واقعہ ہو جائے گی، ایک کلمے کے ساتھ دی ہے تو پھر بھی طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب طلاق واقعہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے بعد عورت جو عدت گزارتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مدت کو بیان فرما دیا ہے کہ اگر ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ وضع حمل۔ جب وہ بچے کو جنم دے گی اس کی عدت ختم ہو گئی، چاہے 1 مہینے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہے یا 8 مہینے کے بعد 9 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے، جب بچے کو اس نے جنم دیا بچے کو جنم دیتے ہی اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو اس کی مدت جو ہے وہ 3 ایسے ہیں، 3 ماہواریاں گزرے گی تو عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسی عورت جس کو ماہواری نہیں آتی، جس کو حیض ہی نہیں آتا، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اس عورت کا مسئلہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے جس کو حیض کی امید نہیں یا اس کو حیض آتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللائی، اور وہ عورتیں یئسن جو مایوس ہو چکی ہیں، جو نا امید ہو چکی ہیں، من المحیض حیض سے، یعنی بڑھاپے کی عمر کو عورت پہنچ جائے تو اس کی بھی ماہواری ختم ہو جاتی ہے، اس کو حیض آنا ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں، نا امید ہو چکی ہے، من المحیض حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تم شک میں ہو، یعنی اگر تمہیں اس بات کا شک ہے کہ اس کی عدت کیا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فعدتہن، پس ان عورتوں کی عدت ثلاثۃ اشہر 3 ماہ ہے۔ جو حاملہ نہیں ہے اس کی عدت کتنی تھی؟ 3 ماہواریاں، 3 حیض۔ لیکن اگر اس کو حیض نہیں آتا، حیض سے نا امید ہو چکی ہے تو اللہ نے اس کی عدت کتنی بیان فرمائی؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عدت ثلاثۃ اشہر 3 مہینے ہے۔ اب یہ تو وہ عورت ہے جو بوڑھی ہو چکی ہے، یعنی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آ رہا۔ اب دوسری وہ عورت واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں لم یحض جن کو حیض نہیں آتا نابالغی کی وجہ سے، نابالغی کی عمر میں بھی لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے باپ نے یا دادا نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ نابالغی کی عمر میں کر دیا ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ لڑکی جو ہے اپنے نکاح کو فسخ کرنے کا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا، کیونکہ جتنا باپ اور دادا شفیق ہوتے ہیں اتنا اس کے عزیزوں میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہاں دلائل سے باپ کا فسق ظاہر ہو جائے کہ باپ نے اس کا نکاح جو ہے وہ چھوٹی عمر میں اس لیے کر دیا کہ یہ کسی سے پیسے لینا چاہتا تھا، پیسے کے لالچ میں آ کر دیا ہے، تو پھر یہ لڑکی بالغ ہونے کے بعد اس کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اگر دادا کے بارے میں بھی یہ علم ہو جائے کہ اس نے پیسے کے لالچ میں آ کر بے ایمانی کی ہے تو پھر وہ عدالت میں رجوع
کر سکتی ہے۔ فسق کہتے کسے ہیں کہ عدالت میں جائے، قاضی کے پاس جائے، جج کے پاس جائے یا کسی مفتی کے پاس جائے اور اس کے سامنے اس بات کو بیان کر دے کہ میرے بھائی نے، میرے چاچا نے یا میرے تایا نے ایسے میری رضامندی کے بغیر میرا نکاح کر دیا اور نابالغی کی عمر میں کر دیا، اب میں بالغ ہو چکی ہوں اور میں اس کو فسخ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں فسخ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کچھ صورتوں میں اختیار دیا ہے اور کچھ صورتوں میں اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال ہے کہ لڑکی جو ہے وہ بالغ کب ہوتی ہے، کتنے سال کی عمر میں ہوتی ہے؟ تو یہ اس کی خوراک پر بھی منحصر ہو سکتا ہے۔ اگر وہ صحت مند ہے اور خوراک جو ہے وہ اس کی کافی گرم ہوتی ہے تو ایسی لڑکی جو ہے وہ 9-10 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ہو گیا تھا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں اگر 9-10 سال کی عمر تک وہ نابالغ ہے اور اس کی بالغی کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے، تو اگر اس کی صحت کمزور ہے یا اس کی خوراک جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی تو 11 سال میں بھی بالغ ہو سکتی ہے، 12 میں بھی ہو سکتی ہے، 13 میں بھی ہو سکتی ہے، 14 میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر 14 سال تک بالغی کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، اس کی عمر 15 سال ہو گئی ہے، کوئی علامت ظاہر نہیں بھی ہوئی تو وہ لڑکی کو ہے کیا ہے، وہ بالغ ہے۔ ایسے ہی لڑکا بھی اگر 15 سال کی عمر تک اس سے کوئی علامت ظاہر بالغی کی نہیں ہوئی ہے تو 15 سال کی عمر میں ہم اس کو بالغوں میں شمار کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ واللائی لم یحیضن، اور وہ عورتیں لم یحیضن جن کو حیض نہیں آتا، وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا تو ان کی عدت بھی کیا ہے، 3 اشہر، 3 مہینے ہے۔ یعنی جو حاملہ ہے اس کی وضع حمل اور جو حاملہ نہیں ہے اس کی عدت 3 ماہواریاں یعنی 3 حیض، اور جن کو حیض نہیں آتا ان کی عدت کتنی ہے، 3 مہینے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور وہ عورتیں جو حمل والی ہیں، حمل والی، اجلہن، ان کی عدت، ان یضعن، ان یہ کہ یضعن وہ جن دیں، حملہن اپنے حمل کو۔ وہ عورتیں جو حمل والی ہیں ان کی عدت اللہ نے کیا بیان فرمائی کہ جب تک وہ بچے کو جنم نہیں دیتی اس وقت تک وہ عدت میں ہوگی، اور جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ عدت سے باہر ہو جائے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کو ابھی حمل ٹھہرا ہے، حمل ٹھہرے 1 ہفتہ ہوا ہے تو اب اس کو 8-9 ماہ اور لگ جائیں گے بچے کو جنم دینے میں، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ عدت میں ہوگی۔ جو ہی بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت بچے کے پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور وہ شخص یتق اللہ جو ڈرے گا اللہ سے، یجعل لہ کر دے گا اس کے لیے، من امرہ اس کے معاملے میں، یسرا آسانی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ جو عدت کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص، جو مرد یا عورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان معاملات کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات میں ان کے لیے کیا پیدا فرما دیتے ہیں، آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک امر اللہ، ذالک یہ امر اللہ، اللہ کا حکم ہے۔ یہ عدت کا حکم کس کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ انزلہ اس سے نازل کیا ہے اس کو، الیکم تمہاری طرف، یعنی کیا فرمایا کہ مرد ہے یا عورت ہے ان دونوں کے لیے یہ حکم ہے۔ اب جس طرح مرد پر دین کا سیکھنا ضروری ہے اسی طرح عورت پر بھی دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ عورت اگر دیندار ہوگی تو اس کی اولاد پر بڑا ہی اچھا اثر پڑے گا۔ اگر وہ نماز کے لیے صبح اٹھتی ہے تو اس کی اولاد بھی صبح نماز کے لیے اٹھے گی، اور اگر وہ نہیں اٹھتی ہے، وہ 8 بجے اٹھے گی تو اولاد بھی 10 بجے اٹھے گی۔
تو فرمایا یہ معاملات جو ہیں یہ مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کا بھی سیکھنا ضروری ہے اور مردوں کا سیکھنا بھی ضروری ہے، اور سیکھ کر عمل کرنا بھی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ، اس نے نازل کیا ہے اس کو الیکم، تمہاری طرف، ومن یتق اللہ، اور وہ شخص جو ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے، یکفر، مٹا دے گا، عنہ، اس سے، سیئاتہ، اس کی برائیاں، اس کی خطائیں۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ، اور وہ بڑھا دے گا، لہو، اس کے لیے، اجراً، اجر کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اجر کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کا ڈر ذہن میں ہو، اللہ کا حکم ذہن میں ہو، تو جو بندہ نیکی کا ایک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ نیکی فی سبیل اللہ کی مد میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا اجر عطا فرماتے ہیں، اور اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دیتا ہے اس کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان احکامات کو جو ہم نے پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے والے بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔